بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إلى آخر السورہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برداک۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اس ماہ مبارک کا یہ آخری بیان ہے، اور جو بھی آپ نے روزے رکھے، عبادات کے اندر حصے لیے، رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ان تمام تر کو قبول فرمائے۔ اس آخری روزے کے اوپر یاسین شریف کی تلاوت کے بعد تمام تر مرحومین کے لیے خاص طور سے ایصال ثواب کیا جائے گا۔ ہمیں اطمینان ہے پورے طور سے اس چیز کا کہ، اور شکر ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے 30 روزے رکھنے کے لیے ہم کو توفیق نصیب فرمائی، اور اس طرح کے حالات رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے پیدا ہوئے۔ بلکہ اس بات کو سن کر اور زیادہ مزید اطمینان ہوا کہ بعض ہمارے علماء کرام جو قابل قدر ہیں اور سمجھ بوجھ والے، شاید ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ لوگ اپنے طور سے میٹنگ بٹھائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک روزے کی قضا کے لیے وہ اعلان بھی کریں۔ اگر ان کو یہ بات ثابت ہو گئی جو بات ہم تک ثابت ہوئی تھی تو اس بات کو دیکھتے ہوئے اطمینان کلی، دل کو یقین کامل رکھنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک اور روزہ رکھنے کی ہم کو سعادت نصیب فرمائی۔ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، سب نے تو صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے تو صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے،
اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹا ہوا دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تکمیل کی طرف ہمارا بیان تھا، اور یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ فرعون اور فرعونی غرق کر دیے گئے، اور فرعون نے ڈوبتے وقت جو اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا وہ نامعتبر اور غیر مستند اور غیر معتبر ٹھہرا اور نامقبول کہا گیا۔ اس کے بعد ہی یہ کیونکہ سورہ یونس ہے، صرف نام حضرت یونس علیہ السلام کا اس میں آیا تھا، جن کا واقعہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ سورہ یونس کی آخری آیات کا ترجمہ کر کے بس انشاءاللہ اگلی مرتبہ سورہ ہود سے بیان کا آغاز کیا جائے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ تکلیف پہنچ جائے، اگر تمہیں کچھ تکلیف ملے، کسی پریشانی میں رب تمہیں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اے سننے والے تیرا رب تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے، کچھ بھلائی پہنچانا چاہے، تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہزار دنیا کے لوگ سب مل کر کے بھی یہ چاہیں کہ وہ فضل جو اللہ کسی بندے کو دینا چاہتا ہے وہ اس کو نہ ملے، اور رب اسے دینا چاہیں تو پوری دنیا کی تمام تر طاقتیں بھی اس کو روک نہیں سکتی ہیں۔ اللہ اپنے اس بندے کو اپنا فضل عطا فرما ہی دیتا ہے۔ اللہ جس کو اپنا فضل نصیب فرما دے، یہ اس کے اوپر رب کا احسان عظیم ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس پہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، لوگ اپنے طور سے خود بخود ہی کچھ نہ کچھ جلسی، کچھ نہ کچھ حسد، کچھ نہ کچھ بغض اور اناد اس کی طرف سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اس کو دوسرے نظریے سے دیکھا ہے۔ حالانکہ جس کو رب دینا چاہے، رب خود ارشاد فرماتا ہے
فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل کو روکنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رب نے ایک ایک ذات کے اندر ہزاروں خوبیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک انسان کے اندر اتنی خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں کیا؟ لیکن رب جسے چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی ظاہری سی مثال جو بارہا آپ سنا کرتے ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، کیا ایک اتنے سے مجسمے کے اندر اتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ آدمی عام طور سے سوچتا ہے تو ایک مفسر بننے کے لیے اتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں کہ دوسروں کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ آج کی اس زمانے کے اندر آپ کو شاید لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک مثال ہوگی ایسی کہ جو ہارٹ کا ڈاکٹر بھی بہت اچھا ہو، بہت اچھا ڈینٹسٹ بھی ہو ایک ہی وقت میں، بہت اچھا آپٹیشن بھی ہو، بہت اچھا جج بھی ہو، بہت اچھا انجینئر بھی ہو، بہت اچھا قاری بھی ہو، بہت اچھا حافظ بھی ہو، بہت اچھا سائنسداں بھی ہو، محقق بھی ہو، ایک ہی آدمی ہو، اس کے اندر 50 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، لاکھوں کروڑوں میں آپ کو کوئی ملے گا۔ جو ہارٹ کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے لیے آپ جائیں کہ ہماری آنکھ خراب ہے، وہ منع کر دیتا ہے کہ بھائی آپٹیشن کا کام ہے، آپ وہاں چلے جائیے۔ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، میرے دانت میں درد ہو رہا ہے، وہ بولتا ہے نہیں ڈینٹسٹ کے پاس جائیے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ایک ہی آدمی ایک ہی وقت میں ساری بیماریوں کا علاج کرے، آپ لاکھوں کروڑوں میں کسی کو پائیں گے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، عقل حیران رہ جاتی ہے یہ دیکھ کر کے وہ شخص واحد ایک ہی وقت میں محدث بھی ہے، ایک ہی وقت میں مفکر بھی ہے، ایک ہی وقت میں حافظ قرآن بھی ہے، ایک ہی وقت میں قاری قرآن بھی ہے، ایک ہی وقت میں مفسر عظیم بھی ہے، ایک ہی وقت میں فقیہ اعظم بھی ہے، ایک ہی وقت میں اپنے زمانے کا عظیم سائنسداں بھی ہے، ایک ہی وقت میں حیات داں بھی ہے، ایک ہی وقت میں افلاک کا جاننے والا بھی ہے، ایک ہی وقت میں زجر و توبیخ کو بھی جانتا ہے، ایک ہی وقت میں بہترین منطقی ہے، ایک ہی وقت میں بہترین فلسفی ہے، ایک ہی وقت میں بہترین نحوی ہے، ایک ہی وقت میں بہترین صرفی ہے، ایک ہی وقت میں بہترین فصیح ہے، ایک ہی وقت میں بہترین شاعر بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں بہترین مفتی بھی ہے، ایک ہی وقت میں بہترین پیر بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں بہترین مرید بھی ہے۔ یہ تو میں نے چند آپ کے سامنے بیان کی، مگر اتنی خوبیاں ایک شخص کے اندر۔ پھر تحریر دیکھیں، جو یہ رائٹنگ ہے، عربی اردو رائٹنگ، اس کو سیکھنے کے لیے لوگ 10 20 سال لگا دیتے ہیں، تب کہیں جا کر کے یہ آپ لکھا ہوا جو دیکھتے ہیں، جو تسبیح وغیرہ لکھی ہوئی آپ دیکھ رہے تھے کتنی خوبصورت سے لکھی رہتی ہے، اس کو سیکھنے کے لیے لوگ کاتب لوگ 10 سال لگا دیتے ہیں۔ امام احمد رضا نے کہیں بھی جا کر کے نہیں سیکھی، اور جب لکھتے تھے تو ان سے اچھا لکھتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جس کو اپنا فضل عطا فرمانا چاہے اس کو دے دیتا ہے، چاہے پوری دنیا اس کو روکتی رہے، مگر لوگ اس کے فضل کو دیکھ کر کے خود بخود ہی حسد کرنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 2 پیر ہیں، میری بھی 2 پیر ہیں، اس کی بھی 2 ہاتھ ہیں، میری بھی 2 ہاتھ ہیں، یہ بھی میرے آس پاس پیدا ہوا ہے، میں بھی زمین پر پیدا ہوا ہوں، اس کے بھی ماں باپ ہیں، میرے بھی ماں باپ، تو اس کے اندر یہ سب کچھ کیوں ہے، میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ بھائی یہ تو اللہ سے پوچھو کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، تجھے کیوں نہیں دیا؟ اس میں اس کے اندر سے کیا ہے؟ یہ تو رب کا انعام ہے۔ مگر جس سے لوگ حسد کریں اس کو زیادہ اس لیے بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مثال سے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پر تو ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن انڈیا پاکستان میں کچھ پیڑ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر وہ روڈ کے اوپر ہوتے ہیں اور کچھ پھل آ جاتے ہیں، کوئی آم کا پھل ہے، کوئی جامن کا پیڑ ہے، کوئی بیر کا پھل ہے۔ یہ جو بیر کے پیڑ ہیں یہ تو سڑکوں پہ بہت ہو جاتے ہیں، بچے ادھر سے گزر رہے ہیں، دیکھا ہے کہ بہت اچھا آم لگا ہوا ہے،
یا بہت اچھا بیر لگا ہوا ہے، نیچے سے ایک اٹھائی، اوپر سے ماری کہ نیچے گرے تو ہم کھائیں، حالانکہ وہ بیری کے پیڑ بہت سارے ہیں، آم کے پیڑ بہت سارے ہیں، مگر صرف آم ایک پہ ہی لگے ہوئے ہیں، بیری صرف ایک پہ ہی لگی ہوئی ہے۔ تو لوگ پتھر مارتے وہیں ہیں جہاں کچھ انعام دیکھتے ہیں، وہیں پتھر لگاتے ہیں، کسی اور پہ پتھر نہیں مارا انہوں نے، نہیں، کیوں؟ اس میں ہے ہی نہیں کچھ، اس پہ پتھر کیا ماریں گے؟ کسی اور پیڑ پہ انہوں نے پتھر نہیں پھینک کے مارا، حالانکہ زخمی کیا اس کو، اس کا پیڑ کا پھل توڑ کر کے نیچے ڈال لیا، اس کے باوجود بھی اس کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں مجھ میں پھل ہیں، جب ہی یہ پتھر مار رہے ہیں۔ جس پہ پتھر نہیں مار رہے ہیں نا، اس کے پاس پھل ہے ہی نہیں۔ اس لیے حضرت امام شافعی عجیب دعا مانگا کرتے تھے، عجیب دعا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ پروردگارہ جس دن دنیا میں مجھ سے جلنے والا نہ رہے، میں بالکل ہلکی اردو کر کے ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، جس دن مجھ سے دنیا میں کوئی جلنے والا نہ رہے، جلسی کرنے والا نہ رہے، اس دن مجھے دنیا سے اٹھا لینا، میں رہوں ہی نہیں یہاں پر، کیونکہ جس دن مجھ سے جلنے والا ختم ہو جائے گا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں اب کچھ خوبی نہیں رہی، اور جب مجھ میں کچھ خوبی نہیں ہے تو پھر زندہ رہ کر کے کیا ہوگا؟ اٹھا لینا تم مجھ کو۔ مجھ سے حسد کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے مجھ میں کچھ خوبی دی ہے۔ وہی دعا مانگا کرتے تھے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس سے رب کچھ عطا فرمانا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، فلا راد لفضلہ، اس کے فضل کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یزید کو امام حسین سے کیا جلن تھی؟ یہی، میں بھی عرب ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، لوگ اسے اتنا کیوں مانتے ہیں؟ اسی جلن اور حسد کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا گناہ عظیم کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشام ابن جعفر جو اپنے زمانے کا خلیفہ ہے، جب وہ حج کرنے کے لیے آیا تو حج کے دوران جانتے ہیں کتنی بھیڑ ہوا کرتی ہے، اس کو اتنا موقع ہی نہیں دیا لوگوں نے، حالانکہ خلیفہ تھا اپنے زمانے کا۔ حجر اسود پہ بوسہ لینے والوں کا کتنا ہوتا ہے؟ آج سے نہیں، اسی وقت سے چلا آ رہا۔ تو اتنی اس نے کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ کسی طرح سے حجر اسود تک پہنچ جاؤں اور میں جا کر کے بوسہ دے دوں، نہیں پہنچ پایا خلیفہ ہو جانے کے باوجود بھی، لوگوں نے جانے ہی نہیں دیا، اتنی بھیڑ تھی۔ پریشان ہو کر کے اس نے سامنے اپنی کرسی لگوائی اور تمام تر زائرین کو دیکھنے لگا، اس کے سارے خادمین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کرسی لگوائی، اپنی کرسی بڑی لگوائی، اور دیکھتا رہا کہ لوگ کس طرح سے حج کر رہے ہیں، نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اتنے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین حج کے موقع پر حجر اسود کی طرف کو بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطاف کے اندر قدم رکھا اور ایک آواز کسی نے دی کہ شہزادہ رسول آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ دو۔ جیسے ہی آواز لوگوں نے سنی تو اتنا بڑا اجتحام، اتنی بھیڑ، اتنے لوگ کہ جہاں پر خلیفہ اپنے زمانے کبھی نہیں پہنچ پا رہا ہو، لوگوں نے اپنے آپ کو الگ ہٹانا شروع کر دیا۔ بڑی آسانی سے امام زین العابدین حجر اسود تک پہنچے، بڑی آسانی سے بوسہ لیا اور واپس آ گئے۔ یہ دیکھ رہا تھا کھڑے کھڑے، سوچ رہا تھا میں اپنے زمانے کا بادشاہ ہو کر کے، خلیفہ ہو کر کے وہاں تک نہیں پہنچ پایا، اور یہ جانتا تھا کہ یہ امام زین العابدین ہیں۔ تو وہیں ایک شامی، ملک شام کے سیریا کے بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ جانتے نہیں تھے امام زین العابدین کو کون ہے۔ تو ہشام ابن عبد الملک سے پوچھا من ہوا، یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے راستے چھوڑ دیے، بڑی آسانی سے وہاں آ کر کے اس نے بوسہ دیا، اور تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے، باوجود اس کے جلسی کی وجہ سے اس نے یہ کہہ دیا لا اعرفہ، میں اسے نہیں جانتا کون ہے یہ۔ اتفاق سے وہیں پر ایک شاعر اسلام
بہت بڑے سادات کے چاہنے والے فرزدق جن کا نام ہے، یہ فرزدق شاعر جو سیدوں کے سادات کرام کے بہت چاہنے والے تھے، یہ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہشام ابن عبد الملک کی اس بات کو سن لیا کہ اس نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کون ہیں، اس نے یہ جواب دیا کہ میں ان کو نہیں جانتا، کیونکہ عظیم شاعر تھے۔ وہیں پر کھڑے کھڑے حضرت امام زین العابدین کی شان میں انہوں نے 15-20 اشعار لکھے، اور لکھے نہیں، کھڑے ہو کے سنائے، اور جس میں سے یہ بیان تھا، مفہوم ان کا یہ تھا اشعار کا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا، تیرا یہ کہنا کہ میں ان کو نہیں جانتا ان کو کچھ نقصان نہیں دیتا ہے، ان کے پاؤں کو مسجد حرام جانتی ہے، بیت المقدس پہچانتا ہے، جس کو مسجد حرام جانتی ہو، بیت المقدس پہچانتا ہو، تیرے نہ جاننے سے تیرا نقصان ہے، ان کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ اور پھر بیان کیا ان کے باپ یہ ہیں، ان کے دادا یہ ہیں، ان کی ماں یہ ہیں، ان کے نانا یہ ہیں۔ تو ہشام ابن عبد الملک اور زیادہ جل گیا کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر کے ان کی تعریف کرتا ہے، اور میرے منہ کے اوپر کہہ دیا کہ اس کو جیل میں بھیج دیا جائے۔ ہشام ابن عبد الملک نے فرزدق کو جیل میں بھیج دیا، کس لیے؟ سید کی تعریف کرنے کی وجہ سے، امام زین العابدین کی تعریف کرنے کی وجہ سے جیل میں رہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرا ایک چاہنے والا جیل میں ہے، 10,000 اشرفیاں امام زین العابدین نے نذرانے کے طور پر، ایسا نہیں ہے کہ صرف سید لوگ ہی کو نذرانہ دیا جاتا نا، سید لوگ بھی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کو نہیں، وہ بھی دیتے ہیں دوسروں کو۔ تو امام زین العابدین نے اپنے چاہنے والے کو 10,000 اشرفیاں جیل میں پہنچوائیں کہ تو نے سادات کرام کی تعریف کی، ہمارا حق بتایا، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ہماری طرف سے نذر ہے، تو اسے قبول کر، اور اگر ہم سفر میں نہ ہوتے تو اس سے ڈبل کر کے تجھے دیتے۔ فرزدق شاعر کیونکہ چاہنے والا شاعر تھا، جب اس نے وہ دیکھا تو وہ رو پڑا اور کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، اور میرے امام سے یہ کہو کہ میں نے یہ اشعار، میں نے دنیا تو بہت کمائی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی تعریفیں کی ہیں، بہت پیسے مجھے ملے ہیں، لیکن میں نے یہ اشعار کسی پیسے کے لالچ میں نہیں، حشر کے دن آپ کے نانا جان کی شفاعت کے لالچ میں کہیں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے ان کا، یہ واپس لے جائیے، واپس دے دیجئے ان کو جا کر کے۔ وہ واپس امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر کے آیا وہ شخص، اور کہا کہ فرزدق شاعر نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ پیسے کے لالچ میں نہیں بلکہ آپ کے نانا جان کی شفاعت کے لالچ میں کہے ہیں۔ امام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کہتا ہے وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، مگر وہ شاید جانتا نہیں کہ ہم علی کے گھرانے ہیں، ہم علی کے گھر والے ہیں، ہم اپنے ملکیت سے جس چیز کو نکال دیتے ہیں ہم واپس نہیں لیتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس کے لیے ہیں تو اب یہ اسی کے لیے ہیں، ہم واپس نہیں لیں گے۔ چنانچہ واپس پھر بھیج دیے، اور اس نے اس کو قبول کر لیا۔ امام زین العابدین نے ہشام ابن عبد الملک کا کیا بگاڑا تھا، مگر یہی کہ رب نے امام زین العابدین کو فضیلت عطا فرمائی تھی، صرف اتنی سی بات تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں روک سکتا اس کے فضل کو۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنا خیر اپنی خیر دیا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے محبوب تم فرما دو، اے لوگو آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی ہدایت پر رہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پر ہے، اپنے ہی فائدے کے لیے، ایسا نہیں کہ رب کا معاذ اللہ فائدہ کر رہا ہے۔ فرمایا من اہتدیٰ، جو سیدھے راستے پہ چلا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے سیدھے راستے پر چلا، ومن ضل فإنما یضل علیہا،
اور جو کوئی بہکا گمراہ ہوا بدراہ ہو گیا تو اس کے گمراہ ہونے کا عذاب خود اسی کے اوپر ہے، ایسا نہیں کسی اور کا نقصان کیا ہے، خود اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، اور اے حبیب تم اتباع کرو اس کی کہ جو تمہارے اوپر وحی کیا گیا۔ واصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نازل فرمائے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ بے شک اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یہ صرف میں نے اختتامی بیان اس ماہ رمضان کے اختتام کے اوپر دے دیا۔ سورہ ہود سے انشاءاللہ اگلا بیان آپ کے سامنے شروع کیا جائے گا۔ ابھی یاسین شریف کا ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے تمام تر مرحومین کے لیے اس اختتامی روزے کے اوپر اثار ثواب کیا جائے گا۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے مرحومین کے لیے کچھ پڑھا ہو تو وہ آ کر کے ہم کو لکھوا بھی سکتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔